الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پھسلا کر جنت سے نکال دیا جس جنت میں وہ دونوں رہتے تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں کے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، پھر اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا تم تمام کے تمام جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات پہنچے، پھر جو شخص میری ہدایت کی بات کی اتباع کرے گا تو کل قیامت کے دن ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ لوگ غمگین بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے وجود کا انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن کھا لیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا۔ حالانکہ نکالا ہے جنت سے اللہ نے، لیکن چونکہ شیطان کے سبب سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے ان کو نکالا، یعنی شیطان کے پھسلانے سے ان کو جنت سے اتارا گیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں گزشتہ جمعرات کو ایک ہی آیت بلکہ آدھی آیت کے متعلق بھی تفصیل نہیں ہوئی تھی۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی اسکن انت وزوجک، اے آدم تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ گھر میں رہے گی، سکون اختیار کرے گی، یعنی گھر میں اور مکان میں رہے گی، مکان ہی میں سکون ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمے ہے کہ عورت کو مسکن یعنی گھر دے رہنے کے لیے۔ اور دوسری بات انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی، یہ دونوں ساتھ میں۔
یعنی شوہر جیسے مکان میں رہتا ہو ایسے مکان میں بیوی کو رہنا پڑے گا۔ بنگلے کی شرط نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا مکان کہ جس میں سر چھپا سکے، اور وہ شوہر اس مکان میں رہتا ہے تو بیوی بھی ایسے ہی مکان میں رہے گی، بنگلے کی شرط اس میں نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو رہائش کے لیے گھر دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے، جیسے ان آیات میں، کہ گناہ تو دونوں سے ہوا، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں سے ہوا، لیکن توبہ کا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ، بیوی کا ذکر نہیں فرمایا۔ حالانکہ توبہ تو حضرت آدم کو بھی کرنی ہے اور حضرت حوا کو بھی کرنی ہے، قصور دونوں سے ہوا ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عورت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی ذات ہے عورت، کہ اس کو ظاہر میں نہیں لایا جاتا، اور قرآن ایک ظاہری کتاب ہے، دنیا کا ہر انسان پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہ فرمایا کہ حضرت آدم کے ساتھ توبہ میں حضرت حوا کا ذکر کرے۔ تو عورت کتنی چھپانے کی چیز ہے، عورت کے معنی ہی ہے چھپانا، عورت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہی ہے چھپانا، ستر۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپائے، اور عورت کے اپنی ذات کو چھپانے میں ہی عورت کے لیے حیا ہے، اور حیا یہ عورت کا زیور ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کا ذکر نہیں فرمایا سوائے ایک عورت کے۔ امرأہ کے معنی بھی عورت، زوجہ کے معنی بھی بیوی عورت۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کا ذکر ہے، لیکن امرأہ کا لفظ نام نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن امرأت فرعون۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساڈھو ہوتے ہیں، اردو زبان میں ساڈھو کو کہتے ہیں ہم زلف، وہ عمران بہت بڑے نیک آدمی تھے، اور ان کی بیوی کا نام تھا حنہ بنت فاقودہ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا عشیہ بنت فاقودہ۔ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اور حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف تھے، اور حضرت زکریا کے لڑکے حضرت یحییٰ اور حضرت عمران کی لڑکی حضرت مریم، تو حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہیں، اور حضرت مریم کے لڑکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشتے میں عیسیٰ علیہ السلام بھانجے ہیں، اور حضرت یحییٰ ان کے ماموں ہیں۔ قرآن کریم میں صرف امرأت عمران، اذ قالت امرأت عمران رب انی، وہاں بیوی کا ذکر نہیں، نام نہیں، صرف امرأة۔ ان تمام آیات قرآنیہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عورت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنے آپ کو بے حجاب کر کے، اپنی شرم و حیا کے زیورات کو اتار کر کے اپنے آپ کو اگر قصوروار ثابت کرے تو یہ اس عورت کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو باپردہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایسا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے حیا اپنے آپ کو چھپانے میں۔ حالانکہ توبہ کے موقع پر تو ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت حوا کا ذکر نہیں فرمایا۔ صرف ایک عورت کا ذکر ہے، حضرت مریم، ان کا نام ہے پورے قرآن میں۔
اور اس نام سے پوری صورت ہے سورہ مریم۔ علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عیسائی نے پوچھا، کہا کہ حضرت قرآن کریم میں آپ کے نبی کی والدہ کا ذکر ہے، حضرت آمینہ کا؟ تو علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو عیسائی نے کہا کہ حضرت ہمارے نبی کے والدہ کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ تمہارے نبی کی والدہ سے ہمارے نبی کی والدہ افضل ہے، اس لیے اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا۔ یہ عیسائی نے ایک جو ہے اعتراض اور ایک سوال کیا۔ قاسم العلوم والخیرات علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو حضرت نے ایک الزامی جواب دیا، کہا کہ اصل میں تمہارے نبی کی ماں پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اس لیے ہمارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن نے اس تہمت کو دھو دیا، اس لیے آپ کے نبی کی والدہ کا ذکر ہے۔ حقیقت میں جواب بھی ہے کہ تمہارے نبی کی والدہ پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کنواری عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس نے بچہ جنا ہو، اور اس عورت کا جو گھرانہ ہے، اس کا جو تعلق وقت کے انبیاء سے ہے، اس عورت کا جو گھرانہ ہے انبیاء والا گھرانہ ہے، اور لوگ اس گھرانے کی طرف عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب اس ایسے باعزت گھرانے کی ایک کنواری عورت بچہ لے کر لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگ اس عورت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اکثر لوگ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حالانکہ علیہ السلام جو ہے نا یہ لقب انبیاء کا ہے، اور کوئی عورت نبی اور رسول نہیں بنتی، اس لیے عورت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہے زیادہ سے زیادہ، یا رحمت اللہ علیہا کہے، یہ لقب عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، جب وہ غسل کر رہی تھی اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو چونکہ باحیا عورت تھی تو ڈر گئی، کہا کہ کیا کون ہو تم اور آپ اس طریقے سے یہاں گھسے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ایک بچہ پیدا ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھ سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں، تو مجھ سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر شوہر کے بچہ دینے پر قادر ہے، اور آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دنیا والوں کے لیے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بنے گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ رحمت بھی بنے گا اور نشانی بھی بنے گا۔ اب یہ میں واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیسے حالات آئے جب وہ بچہ لے کر جب وہ گاؤں میں گئی، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے محلے میں گئی، تو لوگوں نے جو جملے کہے، جب تکلیف ولادت سے پہلے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہ کی تکلیف کہتے ہیں، جب درد ذہ کی تکلیف اٹھی تو چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو معلوم ہو چکا تھا، کہا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہے اور یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے یوں کہا کہ کاش کہ میں اپنے آپ کو بھلا دیتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہ میں کچھ ہوتی ہی نہیں، ایسی سخت تکلیف۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ جننے کے بعد جب وہ گاؤں میں لے کے گئی تو لوگوں نے کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل،
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اس کو اپنے الفاظ میں اگر اس کا ترجمہ کرے تو یوں ترجمہ کریں گے، اے مریم تم نے تو خاندان والوں کا منہ کالا کر دیا۔ پھر کیا کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے ابا عمران برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری ماں جو ہے یہ زانیہ نہیں تھی، یعنی فاحشہ نہیں تھی، اور تم ایسے پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور تم نے یہ کام کیا۔ تو چونکہ حضرت مریم تو بے قصور تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ایک نشانی کے طور پر پیدا فرمایا تھا، اس لیے آگے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچے سے پوچھو کہ میں نے کیا کام کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایسے بچے سے کیسے بات کر سکتے جو گہوارے میں ہے؟ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بولنا شروع کر دیا، کچھ دن ہوئے تھے ولادت کے، اور گہوارے میں یوں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہرحال یہ صرف اس لیے کہ لوگوں نے اس طریقے کی تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا۔ تو علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کا تو احسان ہے کہ ان پر نازل ہونے والی ایسی کتاب کہ جس کتاب نے تمہارے نبی کی ماں پر لگی ہوئی تہمت کو دھو دیا، تو احسان تو ہمارا ہے، اس لیے تمہیں ہمارے نبی کی بات کو ماننا چاہیے اور ان کی شریعت پر ایمان لانا چاہیے۔ تو خیر، تو عورت ایک باحیا اور باشرم ایک ذات ہے جس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے۔ فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ قصور ہو گیا شیطان کے پھسلانے سے اور اپنے جنت کا جو لباس اترنے لگا، تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اچانک جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی آفت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو کوئی چیز سوجھتی نہیں، اور جب دیکھا یہ نظارہ تو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو کیسے مانگے، کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات توبہ کے ان کے دل میں ڈال دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات جب ان کے دل میں ڈالے اور انہوں نے جب یہ کلمات کہے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے صحابہ سے الگ الگ کلمات مروی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کلمات خود قرآن میں موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات اللہ نے حضرت آدم کے دل میں ڈالے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے اللہ کے سامنے توبہ کی۔ فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ معلوم ہوا کہ معافی دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ انسانوں کے آپس کے جو مسائل ہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے، تو انسان اپنی تکلیف کو تو معاف کر سکتا ہے، معاف کروا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے حقوق ہے اور جو گناہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات معاف کروا سکتا ہے۔ مزاروں پر جا کر بابا صاحب کے پاؤں پکڑ کر اور مندروں میں جا کر بتوں کے سامنے سجدہ کر کے سر رگڑ کر کے توبہ اور معافی کرنے سے وہ لوگ اگر معاف کر دیتے ہیں تو یہ معافی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اصل معافی دینے والی ذات ایک اللہ کی۔ شیعہ
جو شیعہ ہے، ایسے ان کے 72 فرقے ہیں شیعوں میں، اسماعیلیہ، آغا خانیہ، اثنا عشریہ، رافضیہ، جعفریہ، سب الگ الگ فرقے ہیں سب۔ ان میں ایک فرقہ ہے، جیسے یہ اثنا عشریہ ہے، اور ایران میں خاص کر کے ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قصور کرو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جب انتقال ہو جائے تو بابا صاحب کے پاس جا کر پرچی لکھوا دینے کی، اور وہ پرچی جو ہے کفن میں رکھ دینے کی، اور جب فرشتے آئیں گے قبر میں تو وہ پرچی پڑھیں گے، کہا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، چلو اس کو سزا نہیں دو۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی اس پرچی میں، وہ پرچی کبھی 1 لاکھ روپے کی بھی ہوتی ہے، کبھی 2 لاکھ روپے کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر گجراتی زبان میں لکھے تو ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی جبرائیل نے معلوم થાય કે આવાવાળો માણસ આપણા ઘરનો જ છે, એટલે એને કોઈ પણ તરહનો અઝાબ આપવો નહીં, لکھتن بابا صاحب۔ حالانکہ قبر میں جبرائیل آتے ہی نہیں، قبر میں تو منکر نکیر آتے ہیں، اور جبرائیل کا تو کوئی وہاں سے قبر کے مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جب جہالت عام ہو جاتی ہے تو پھر ہر سفید دودھ نظر آتا ہے۔ کیا پتہ ان کو، انہوں نے بہکا دیا ہے اور امت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ پارسی یہ بھی شیعوں کا ایک جو ہے ایک فرقہ ہے، ان کے یہاں عورتیں، ان کے بچے، عورتیں اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گرو نے ہمارے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تو یہ سمجھو کہ وہ جنتی ہو گئے، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کی، معافی اللہ نے دی۔ دنیا کا کوئی انسان معافی نہیں دے سکتا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت جس کو انہوں نے اپنا رب سمجھ لیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بے وقوفی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بنائیں گے۔ بھئی تم نے ہی ان کو بنایا ہے، وہ تمہارا کام کیا بنائیں گے؟ اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی تھالی میں سے شکر کا ایک دانہ اگر کوئی اٹھا لے، مکھی بھی، تو ان کو اپنے ایک دانے کے بچانے کی طاقت نہیں ہے، تمہارا کیا کام بنائیں گے؟ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتے ہیں، معافی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ 2 آنسو اللہ کے سامنے اگر انسان بہا دے گا 3 شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ انسان کو گناہ پر جرأت اس لیے ہوتی ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا گمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی، ابھی اس میں کیا ہوگا؟ بھئی اس میں یہ ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دل سے گناہ کی قباحت اور اس کی برائی ختم ہو جائے تو پھر انسان کے لیے گناہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے یعنی انسان جو ہے نا اس کے اوپر جرأت کرنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اور پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اس گناہ پر ندامت اور افسوس ہو کہ واقعتاً میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ندامت کے اظہار کے لیے یا تو آنسو بہائے یا رونے کی شکل بنائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہوگی تو توبہ ہوگی، اور ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ اللہ ہی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب جنت سے نکل جاؤ۔ بعض نے کہا کہ 2 ہی تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا 2 ہی تھے، اور جمیعہ بہت سب کے سب، تو کہا کہ ابلیس کو بھی اس کے ساتھ، اس وقت وہ بھی جنت کے اس علاقے میں تھا، آسمانی علاقے میں تھا، تو
تو وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے شامل ہو گیا، کہا کہ سب کے سب جاؤ۔ اوپر فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں کے بعض کے دشمن ہوں۔ بعض مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور ہے جیسے قرآن کریم کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ذکر فرمایا کہ شیطان ہر وقت جو ہے اس طاق میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے گمراہ کرے اور اس کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم میں کیسے لے جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ راستے میں کوئی سویا ہوا ہے، تو انہوں نے ایسے یوں کر کے اٹھایا، کہا کہ راستے میں کون سویا ہوا ہے، دیکھے، اٹھایا اس کو، تو دیکھا ایسے یوں چادر اس نے اونچی کی اور دیکھا کہ بھئی یہ تو شیخ عبد القادر نے فرمایا یہ تو ابلیس ہے، راستے میں کیوں سویا ہے؟ تو کہا کہ بھئی تمہارا کام تو یہ ہے، بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے نظارے کرواتے ہیں، یہ ان کے مرتبے اللہ کے نزدیک اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کو اور اللہ والوں کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی ذات کے اوپر اس چیز کو نہ سوچیں، نہ قیاس کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیے تھے۔ تو کہا کہ میں اس لیے سویا ہوا ہوں کہ اس گاؤں والوں کا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، سب ہمارے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یوں فرمایا کہ عبد القادر ایک مرتبہ وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو شیطان نے ایک آواز ایسی غیبی آواز کی طرح ایسے یوں کہا کہ عبد القادر تم نے ہماری بہت عبادت کر لی، اب ہم تمہارے لیے یہ آزادی دیتے ہیں تم کو کہ اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نماز یہ کیسی آواز ہے، انبیاء سے جو چیز معاف نہیں ہے وہ چیز مجھ سے کیسے معاف ہونے لگی؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ یہ نمازیں مجھ سے معاف نہیں ہو سکتی اور تو ابلیس ہے، تو مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر اخیر میں یوں کہا کہ عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے بچا ہوں۔ اگر میں یوں کہتا کہ میں اپنے علم سے بچا ہوں تو گویا کہ میرا علم ایسا ہے جس میں اللہ کا فضل شامل نہیں ہے کہ میرے علم نے مجھے جو ہے اس سے بچا لیا۔ پھر شیطان نے یوں فرمایا، یوں کہا کہ آپ کے جیسے مرتبے حاصل کرنے والے کتنے بزرگوں کو میں نے اس مقام پر لا کر بہکا دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ اس لیے شیطان سے کبھی مطمئن نہیں ہونے کا، گناہ پر کبھی جرأت نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے فوراً ندامت اور افسوس کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بہانے چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہمیں پابندی سے کرنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم نے ہماری ذاتوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی جامع استغفار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا تھا مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو زیادتی ہو گئی تھی، قبطی کو مکہ مارا تھا اور مر گیا تھا، تو فرمایا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی،
اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور اپنے والدین کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ بالکل جامع دعائیں ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی جامعیت کو، اس کو بیان کر کے اس کو جامع دعا بنا دیا ہے۔ اس لیے یہ سب دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں مانگنی چاہیے۔ رات کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس وقت میں خاص کر کے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ ایسی دعاؤں کی برکت سے اتنا احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ چیز، یہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ تو انسان ہی سے ہوگا، لیکن گناہ ہوتے وقت انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا مانگو کہ آخر میں یہ کہہ دو کہ اللہ اگر گناہ ہو جائے تو پکڑنا بھی مت، میں نے تو اتنا تجھے کہا ہے لیکن اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو مجھے پکڑنا نہیں۔ شیخ سید عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اور نصیحت جو ہے حضرت فرما رہے تھے، تو گناہوں سے انسان اپنے آپ کو جو ہے بچائے، ہو جائے تو اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔